خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم اپنی کتاب خطبات حنیف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرما دے، اپنے گھر میں بلا لے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، مسجد کے اطراف میں کاروبار کرتے ہیں، مسجد کے اطراف میں تجارت کرتے ہیں، اذان کے کلمات اپنے کانوں سے سنتے ہیں، مگر وہ نماز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو کبھی معمولی مت سمجھنا۔ اذان کے کلمات سن کر اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اور حضرت آگے فرماتے ہیں کہ نماز کی توفیق کا مل جانا اور دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھ جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، جس بندے کو عطا کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کی روزی میں برکت دینا چاہتے ہیں، جس بندے کو مصیبت سے دور کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کے گھر سے اللہ رب العزت فتنے فساد کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ رب العزت دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت آگے لکھتے ہیں کہ دعا کے اندر اپنی آنکھوں سے گرم آنسو کا ٹپک جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آنکھوں سے گرا ہوا ایک گرم آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنے کا دوست، کہ اذان ہوئی مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، دعا کر لی، چلی گئے، نہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اذان کے کلمات سن کر اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے دوستو، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت تو بڑے فضل و کرم والے ہیں، اور اپنا فضل و کرم جسے چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں مسجد کے اطراف میں کاروبار کرتے ہیں، مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اذان کے کلمات سنتے ہیں، مگر نمازوں سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے دوست۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی، ماہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، عن قریب ختم ہو جائے گا، آج 23 ذی القعدہ ہو چکی، عن قریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا میرے دوستو، بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مبارک مہینوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ کئی حجاج کرام کے قافلے زیارت کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں دوستو، اور کئی حجاج کرام جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جانے کے لیے مصروف ہیں، مشغول ہیں، ان کے دل اندر سے تڑپ رہے ہوں گے کہ ہم بھی کب وہاں پہنچے، مقام مقدسہ پر پہنچے اور مقام مقدسہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کریں۔ اللہ رب العزت ان تمام حجاج کرام کی حجوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے۔ میرے دوستو وہ کیسا منظر ہوگا دوستو، وہ میدان عرفات کا منظر، طواف کا منظر اور سعی کا منظر، بیت اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا منظر، وہ کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا میرے دوست۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حاجی سواری پر حج کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی حاجی پیدل حج کے لیے جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو لاکھوں نیکی عطا فرماتے ہیں، اور حرم کی ایک نیکی دوستو لاکھوں نیکیوں کے برابر۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اپنی حقیقی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کو حج مقبول اور حج مبرور نصیب فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں ہم تمام کا حصہ بھی شامل فرمائے۔ دوستو وہ کیسی گھڑیاں ہوگی، وہ اپنی زبان سے کہتے ہوگے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیسی گھڑیاں ہوگی دوست، جب حاجی وہاں پہنچتا ہے اور اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا نظارہ کرتا ہے تو محترم دوستو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ نے اپنے بیت اللہ، اپنے گھر کی زیارت کے لیے مجھے بلا لیا ہے، اب مجھے واپس یہاں سے مت لے جانا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی تمناؤں کو بھی پورا فرمائے، ہم تمام کو بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ماہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے نام سے جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کئی سالوں سے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہے گی دوست۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے تو یہ بات کہنا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت اور صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ میں جو قربانی کرنے جا رہا ہوں، میرے اوپر جو قربانی واجب ہے، اور میں جو جانور خرید کر قربانی کروں گا وہ میری قربانی خالص اللہ رب العزت کی رضامندی کا خاطر ہوگی۔ نام و نمود، شہرت،
دکھلاوا، ریاکاری، ان تمام ناپاک چیزوں سے اپنی دلوں کو پاک صاف کر لے دوست۔ اس لیے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو انسان قربانی کرنے جا رہا ہے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم 5 لاکھ کا بکرا خریدے، اگر ہماری نیت ریاکاری کی ہے، دکھلاوے کی ہے، نام و نمود اور شہرت کی ہے، قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ اس لیے نیت خالص یہی کرے کہ میں جو قربانی کرنے جا رہا ہوں، میرے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ خالص اللہ رب العزت کی رضامندی کے خاطر ہوگی۔ میرے دوستو، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نازل کیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ شیطان نے بہکانا چاہا، 3 مرتبہ بہکایا، کوشش کی 3 مرتبہ، مگر تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دھتکار دیا، کیونکہ ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، مگر تینوں مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بہکا دیا اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی، اور ایسی تعمیل کی، ایسی وفاداری کی، اللہ رب العزت کے حکم پر ایسا عمل کیا کہ قیامت تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ اس کے بعد حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام کو بہکایا، شیطان ان کے پاس گیا کہ لخت جگر نور نظر ان کے گلے پر چھری پھرائی جا رہی ہے اور آپ آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیطان، یہ تو ایک میرا لخت جگر ہے، اگر میرے 100 بیٹے ہو جب بھی میں راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم دوستوں، میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حکم کی تعمیل فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ حکم پر جو عمل کیا دوستو، قرآن کریم نے پورے منظر کو بیان کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کی عمر کو، دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے قال یا ابتی افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اس کو آپ کر گزریے، انشاءاللہ میں صابرین میں سے ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا، مجھے اپنی پیشانی کے بل، اپنی جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹا دینا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں کہیں رحم نہ آ جائے۔ ایسی قربانی میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جب چھری پھرائی، چھری بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے دوست، اس کے بدلے میں جنت سے میڑا اتارا گیا، اس کی قربانی ہوئی۔ آگے کا سارا منظر آپ لوگوں کے سامنے ہے دوست۔ اس لیے میرے دوستو، ماہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ عن قریب آ رہا ہے، اس کی ہم قدردانی کریں، اور جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ تمام عیبوں سے پاک صاف جانور کو خریدے دوستو، محبت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ جانور کو خرید کر قربانی کرے راہ خدا میں،
کیونکہ اللہ رب العزت نے سال میں ایک مرتبہ ہم سے قربانی مانگی۔ جس طرح ہم وقت کی قربانی دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم وقت کی قربانی دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے جانوروں کی قربانی مانگ رہے ہیں کہ میری رضا کے خاطر اور میرے قرب کے خاطر تم قربانی پیش کرو۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والا عمل بہت ہی بہترین عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل؟ فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور یہ فتنے فساد کے دور کے اندر قدم قدم پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قدم قدم پر فتنے وجود میں آتے ہیں، قدم قدم پر شریر کی شرارتیں سامنے آتی ہے۔ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو فحاشی، عریانیت اور رقص و سرور، ناچ گانا، دھوکہ بازی، مکاری، جھوٹ بولنا، یہ سارے گناہ ہمارے ایمان کے لٹیرے بن چکے ہیں دوست۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت پڑھ کر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ قربانی کی ہے دوستو، امت کے لیے بھی قربانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی ثابت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنوں کا دور ہے، اگر اس دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر کوئی انسان ایک سنت پر عمل کرے گا، ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر کوئی انسان قربانی والی سنت کو ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسے بھی 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہم بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ قربانی کریں۔ فتنے تو پہلے بھی ہوئے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، اور اس فتنے کے دور کے اندر کوئی کام کرنا قربانی والا کام ہو، کوئی عمل والا کام ہو، نمازوں والا کام ہے، تلاوت والا کام ہے، دعوت و تبلیغ والا کام ہے، اللہ رب العزت کو فتنوں کے دور میں نیک اعمال کے اندر انہماک بہت پسند ہے دوستو۔ جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، وہ 2ری صدی کے بہت بڑے مجدد تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث انہوں نے جمع فرمائی اور ترتیب دی۔ جب آپ کو خلیفہ بنائے گئے، آپ کو خلیفہ بنایا گیا، تو آپ کا عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک جانور دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ آپ بہت بڑے منصف تھے اور انصاف کو پسند کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ آپ کے گلے میں جو ہار ہے اس کو بیت المال میں جمع کرو۔ بیوی نے کہا یہ تو میرے والد صاحب نے مجھے بیت المال سے دیا ہے، میں کس طرح بیت المال میں جمع کروں؟ کہا جمع کرو ورنہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بیوی نے فوراً ہار نکال کے بیت المال میں جمع کر دیا، اور بیوی اپنی زبان مبارک سے کہتی ہے کہ جب سے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے، انصاف کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جب رات کو تشریف لاتے تھے، مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے باری تعالیٰ جو کچھ بھی پورے دن میں کیا ہے
آپ ہی کے فضل و کرم سے کیا ہے، قبول فرما لیجئے۔ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہے میرے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ میری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ جب آپ کا انتقال ہوا دوستو، لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ بیان کرنے والے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر ہیں دوستو، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عبدالعزیز آپ کے قریب ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ کے دور ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، عمر بن عبدالعزیز میرے قریب اس لیے ہیں کہ اس نے فتنے کے دور میں میری دین کی خدمت کی ہے، فتنوں کے دور میں اس نے میرے دین کی خدمت کی ہے، اس لیے مجھ سے قریب ہے، اور ابو بکر و عمر مجھ سے دور اس لیے ہے کہ دین کی خدمت انہوں نے بھی کی ہے، مگر اس وقت حالات بڑے سازگار تھے اور دین کا ماحول کافی اچھا تھا، اور دین کے کافی اچھے ماحول میں انہوں نے خدمت کی ہے، اس لیے یہ بھی میرے قریب ہے مگر تھوڑے دور ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بھی فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے وجود میں آتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ یہ قربانی والا جو عمل ہے ہم اس کو دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کے خاطر اور اللہ رب العزت کی رضامندی کے خاطر کرنے والے بنے۔ اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے محترم دوستو، وہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ جانور کو خریدے اور اس کو پالے اور پوسے اور اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، اس کو نہ مارے نہ جھڑکے، جس طرح اپنے بیٹوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ جانور بھی ایک دن قربان ہونے والا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم محبت کا معاملہ کریں، پیار کا معاملہ کریں، اس کے گلے میں ہم شاعر کے طور پر ایک قلادہ پہنائے، اس سے محبت کرے اور اس کی پاسداری کرے۔ میرے دوست، یہ قربانی والا عمل آ رہا ہے دوست، اللہ رب العزت ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم تمام کی قربانیوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد جانور خرید کر اللہ رب العزت کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کرنے ہی والے ہیں، مگر جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی میرے دوستو پیسوں کو جمع کرے، اگر استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے تو اللہ رب العزت کی رضامندی کے خاطر وہ بھی قربانی کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر، اپنے ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر زیادہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، میرے دوستو جس طرح ہم فضول خرچی کرتے ہیں، کیا ہم پیسے جمع کر کے راہ خدا میں اللہ رب العزت کی رضامندی کے خاطر یہ قربانی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں میرے دوستو۔ اس لیے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، استطاعت ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے خاطر قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے دوست۔ محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ عن قریب آ رہا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے بہت ہی مبارک عشرہ ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے قدردانی نصیب فرمائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ الْمُرَادُ فِيهَا مِنَ الْعِشْرِيِّنَ ذِي الْحِجَّةِ قَوْلُهُ ابی العباس، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ماہ ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں،
اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر حقانی میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ ولیال عشر سے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ ایام معلومات جو قرآن پاک کی آیت ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات سے بھی ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے اندر، یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، پہلے عشرے میں جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں اعمال کرنے سے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں دوستو۔ اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا 1 دن کا روزہ میرے دوستو سال بھر کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 1000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ میں عرفے کا دن آتا ہے، اور عرفے کی مستقل فضیلت الگ ہے میرے دوستو۔ عرفے کا روزہ ہم سب جانتے ہیں، 1 سال پہلے 1 سال بعد 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے یہ جو دن آ رہے ہیں میرے دوستو، صحابہ کرام، امام ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے، سڑکوں پر نکل جاتے تھے، گلیوں میں، محلوں میں نکل جاتے تھے، اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوب کبریائی اور وحدانیت کو بیان کرتے تھے۔ وہ گلیوں میں، سڑکوں میں، محلوں میں نکل کر صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بازاروں میں نکل کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت امام ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 عشروں کی بہت قدر کرتے تھے۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ماہ محرم کا پہلا عشرہ، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے، یہ 3 عشروں میں صحابہ کرام اپنی عبادتوں کے اندر کثرت پیدا کر دیتے تھے۔ یعنی عبادت تو کرتے ہی تھے، مگر ان 3 عشروں میں عبادت کے اندر زیادتی پیدا فرما دیتے تھے۔ کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، کثرت سے صدقات اور خیرات کرتے تھے، کثرت سے ذکر اللہ کرتے تھے، اور کثرت سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے تھے، اور راستوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر نکل کر اللہ رب العزت کی کبریائی اور وحدانیت کو بیان کرتے تھے۔ میرے دوستو، ہم کو بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کی ہم قدر کریں، میرے دوست، ان 10 دنوں کی ہم قدر کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ماہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ماہ ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے ان قریب شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا یہ جو مہینہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے ان کے لیے آخری مہینہ ہو، کیونکہ موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے میرے دوست۔ کس کا کب بلاوا آ جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے حق میں یہ آخری مہینہ ہو، اور اس مہینے کا آخری دیدار ہو، اس مہینے کی عبادت آخری عبادت ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دوست۔ موت کب آئے گی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آتا ہے دوست۔ جیسے کہ گزشتہ کل حضرت مولانا شیخ محمود آفندی ترکی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، جو سلسلہ نقشبندی کے بہت بڑے عالم تھے دوستو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کی مجلس میں مجھے 3 مرتبہ حاضری کا موقع ملا، 3 مرتبہ مجھے ان کی مجلس میں حاضری کا موقع ملا۔ میں جب بھی ان کے چہرے کو دیکھتا تھا مجھے نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں 1 مرتبہ ان کی ذکر کی مجلس میں بیٹھا۔ محترم دوستو، حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ان کی ذکر کی 1 مجلس، ان کی اللہ کی 1 ضرب نے کئی لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی۔
اور حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنی زبان سے اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمود آفندی نور اللہ مرقدہ ایک دن میں 7000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ میرے محترم دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کی درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کی قبر کو اللہ رب العزت انوارات سے منور فرمائے، خوشبوؤں سے معطر فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ اور بالا مقام نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ایک اعلان ہے کہ آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد پال مسجد میں حضرت مولانا مفتی یوسف اسعد ممبئی والے دامت برکاتہم کا بیان ہوگا، اور پال مسجد میں عشاء کی نماز 9:10 پر ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس نورانی بیان میں شرکت فرمائے، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔